اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اب کی بار پاکستان تحریک انصاف نے بڑے ہی منظم طریقے سے گیم کھیلتے ہوئے حکومت کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اہم گول حاصل کر لیا ہے۔ جی ہاں دوستو، رانا ثناءاللہ کی تو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ صوبوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو عمران خان کو ہاتھ لگا کر دکھائیں۔ دوستو، ایک طرف حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے 72 رکنی وفاقی کابینہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 72 رکنی کابینہ آئین کے آرٹیکل 92 کی کلاس 1 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست کو ہنگامی بنیادوں پر سنا جائے۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے، جس پر جمعے کے روز سماعت ہوگی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید 2 معاونین خصوصی کو تعینات کر دیا گیا تھا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 8 معاونین خصوصی کے تقرر کے بعد وفاقی کابینہ کا حجم 72 کے قریب ہو گیا ہے، جن میں 34 وزراء، 7 وزیر مملکت، 4 مشیر اور 25 معاونین خصوصی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر ان تقرریوں پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اور اسے قومی خزانے پر بوجھ قرار دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمد اقبال خان افریدی نے کہا کہ ملکی خزانے کو لوٹنے کے لیے مزید لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف شہباز شریف سرکاری خرچے پر ہیلی کاپٹر کے دورے کر رہے ہیں جو صرف فوٹو سیشن کے لیے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے معاونین خصوصی رکھ لیے ہیں، جس سے قومی خزانے پر مزید بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اور دوستو، اسی دوران ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارت تو شریف خاندان کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور اس میں وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اس وقت جب پوری دنیا سے پاکستان کو امداد مل رہی ہے تو ایسے میں وفاقی وزیر صحت نے پاکستان کے قومی خزانے پر ہاتھ مارنے کے لیے بھارت سے مچھردانیاں خریدنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ نیشنل ملیریا کنٹرول پروگرام کے مطابق پاکستان کے 26 اضلاع میں ملیریا نے تباہی مچا رکھی ہے اور ان 26 اضلاع میں فوری طور پر 71 لاکھ مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ گلوبل فنڈ فوری طور پر بھارت سے مچھردانیاں خرید کر دینے کو تیار ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مچھردانیاں صرف فوری طور پر بھارت سے خریدی جا سکتی ہیں۔ ملیریا کنٹرول کے مطابق اس ماہ میں ملیریا کے 80,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ 22% سے زائد کیسز پلازموڈیم فالسیفرم ٹائپ جو کہ خطرناک ہے اس کے ہیں۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین جو کہ مچھردانیاں اور دیگر چیزیں بنانے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، امپورٹڈ سرکار کی نظر اس کی بجائے بھارت پر ہی کیوں پڑتی ہے؟ تو دوستو، اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ کمشنر اور کھابوں کے ذریعے پاکستان کے قومی خزانے کو لوٹنا۔ اب دوستو، آپ جو بڑی خبر سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ کسانوں نے عمران خان کی کال سے پہلے ہی اسلام آباد میں داخل ہو کر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ رانا ثناءاللہ تو صرف دھمکیاں دے رہے تھے، کسانوں نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد میں داخل ہو کر امپورٹڈ سرکار کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ دوستو، جیسے ہی کسانوں کی بڑی تعداد گاڑیوں پر ریلیوں کی شکل میں اسلام آباد میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اسلام آباد پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر جاری تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے خلاف اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج کسانوں کے احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ حقیقی طور پر ملک کو آزاد کروا کے دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 مہینوں میں اس امپورٹڈ سرکار نے وہ کیا ہے جو ملک دشمن عناصر بھی نہیں کر سکتے۔ چوروں کو مسلط کرنے والوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج 20% ٹیکسٹائل صنعتیں بند ہو چکی ہیں۔ کسان اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہیں اور اس امپورٹڈ سرکار نے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے پہلے مشرف سے NRO لیا اور اب دوسرے NRO میں اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں، اور نیب کی جانب سے تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر بات ہی نہیں کریں گے۔ دوستو، عمران خان نے کہا کہ کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ سزا یافتہ وزیر اعظم بن جائے۔ اب کسی مغربی ملک کے وزیر اعظم کا نام بتا دیں جس کی پراپرٹی باہر ہو، ملک میں رول آف لا ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی، لیکن امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پر مسلط کر کے پاکستان کو حقیقی طور پر اپاہج بنا کر عالمی اداروں کے سامنے پھینک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر صوبوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو صوبے لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے ان کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ PTI رہنماؤں سے بات کی ہے کہ ڈی چوک آنے کی ضد نہ کریں، PTI کا ڈی چوک آنا مناسب نہیں ہوگا، ان کے لیے دھونی تیار ہے۔ ڈی چوک آئے تو دھونی دی جائے گی۔ دوستو، دھونی سے مراد آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی کیا ہے۔ اسرائیل کے بنائے ہوئے وہ ڈرون جو کہ پبلک کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دوستو، امپورٹڈ حکومت کی کوئی بھی کارروائی یا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی توہین عدالت کی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے معاملے پر سرکولر جاری کر دیا ہے۔
جاری سرکولر کے مطابق لارجر بینچ 22 ستمبر کو دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں اینٹری رجسٹرار آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگی۔ سرکولر کے مطابق عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلاء کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے اور اٹارنی جنرل آفس اور جنرل ایڈوکیٹ آفس سے 15 لا آفیسر کو بھی کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ کورٹ ڈیکرم برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس سیکیورٹی انتظامات کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرے گی۔ دوستو یاد ہے کہ خاتون جج کو دھمکیوں سے متعلق توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے 2 موقع فراہم کیے تھے، تاہم عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگنے کی بجائے اپنے الفاظ واپس لینے اور آئندہ محتاط رویہ اختیار کرنے کا جواب عدالت میں جمع کروایا تھا۔ دوستو جو اندرونی ذرائع کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی ختم کر دیا جائے گا، جس سے حکومت کے پروپیگنڈا منصوبوں میں سے ایک اور بڑا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ دوستو اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سردار شاہ جہاں اور نعمان احمد لنگڑیال کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ دونوں معاونین خصوصی کے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ یوں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد 27 ہو چکی ہے۔ وفاقی کابینہ کا حجم بھی مزید بڑھ گیا ہے۔ دوستو اس امپورٹڈ سرکار کو تو پتا چل چکا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نہیں رہنے والی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے رہنماؤں کو اور اپنے اتحادیوں کو نوازنے کے لیے پاکستانی خزانے پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے 8 نئے معاون خصوصی مقرر کیے تھے، جس کے بعد وفاقی کابینہ کے اراکین کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 14 اراکین قومی اسمبلی سمیت 8 رہنما معاونین خصوصی بنے۔ مظفر گڑھ کے 3 اراکین قومی اسمبلی نواززادہ افتخار، مہر ارشاد سیال اور رضا ربانی کھر کے علاوہ فیصل کنڈی، سردار سلیم حیدر اور محمد علی باچا کو وزیر اعظم کی منظوری سے معاون خصوصی تعینات کیا گیا۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنی وزارتیں نہیں ہیں ملک میں جتنے وزیر بنا دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے کہا کہ ملک کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، جبکہ شہباز شریف نے کابینہ میں 8 غیر اہم مزید ارکان بھرتی کر لیے۔ مڈل کلاس ماہانہ اخراجات پر آنسو بہا رہی ہے۔ کابینہ میں 8 نئے غیر اہم اراکین کا غیر ضروری اضافہ شہباز شریف کی حکومت کی ترجیحات کا اظہار ہے۔ ایک طرف جہاں ملک کی معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہیں امپورٹڈ حکومت نہرو کی طرح اپنی ہی بانسی پر سر دھن رہی ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔